بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت اعراف جو سورت انعام کے بعد ہے اور قرآن کریم کی ان بڑی سورتوں میں سے ہے جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیلی تسلی اللہ نے دی۔ تسلی دینے کے تین طریقے ہیں۔ ایک تو جس کا کام ہو رہا ہو وہ خوشی ظاہر کرے کہ مجھے آپ سے اطمینان ہے، آپ صحیح کام کر رہا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا کہ حضرت جو کتاب ہم نے آپ کو دی ہے اس کا حق آپ ادا کرتے ہیں، اس لیے اس سے پریشان ہونا یا دل تنگ ہونا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تسلی دینے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گزشتہ تاریخ کے بزرگ ہستیاں بتائی جائے کہ وہ بھی یہ کام کرتے تھے اور یہ تکلیفیں اٹھا چکے۔ آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، شیطان کے ہاتھوں پریشان ہو گئے، جنت سے آنا پڑا، کپڑے جنتی اتر گئے، نعمتیں چھن گئی، دنیا کی پریشانیوں کے شکار ہو گئے۔ آخرکار اللہ نے توبہ قبول کی، جملہ مقامات بحال فرمائے۔ نوح علیہ السلام نے کتنی طویل تبلیغ فرمائی، 950 سال، صرف 87 عورتیں اور بچے اور مرد مسلمان ہوئے، لیکن حضرت تنگ دل نہیں ہوئے، خوش دلی سے کام کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام عادیوں کے پاس آئے، صالح علیہ السلام سمودیوں کی طرف آئے، حضرت لوط علیہ السلام صدوم اور معمورہ کے بستیوں میں آئے، حضرت شعیب مدین میں مبعوث ہوئے۔ حضرت موسیٰ کا تفصیلی کلام اور مناظرہ جو تقریباً 4-6 رکوع میں، قرآن شریف میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ اس سے زیادہ تفصیلی کئی نہیں ہے جو سورت اعراف میں تقریباً 6 رکوع ہے۔ جس کا بیان 6 رکوع میں ہو وہ واقعہ کتنا بڑا و لمبا چھوڑا ہوگا اور اس میں پریشانیاں کتنی بڑی آئے گی۔ اور فرعون وہ تھا جس نے اپنے آپ کو خدا کہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ایک ان کے بھائی ہارون علیہ السلام خدا کی مدد سے سرشار ہو کر دربار میں گئے، نتیجہ آخرکار ان کے حق میں اللہ نے نصیب فرمایا۔ اس تسلی اور تشفی کے بعد حق سبحانہ و تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 پیغام دیے۔ ایک پیغام یہ ہے کہ نفع و ضرر کا مالک اور عالم الغیب صرف میں ہوں، میرے علاوہ نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، نہ ضرر ہٹا سکتا ہے، نہ لوگوں کے حالات جان سکتے، اور پیغمبر آپ بھی نہیں جانتے، آپ بھی اس بات کا اعلان کریں۔ اور آپ سے پہلے یہ جتنے جماعت انبیاء کی گزری سب کا یہی حال ہے، اس لیے تو پریشان تھے۔ خداوند تعالیٰ بھی پریشان ہوتا ہے کیا؟ جس کو علم غیب ہے، تصرف ہے، قدرت ہے۔ انبیاء غمگین اس لیے ہو جاتے تھے کہ انسان و بشر تھے، تھوڑی سی نصرت الہی میں دیر ہو جاتی تھی، قوم ہٹ درم ہوتی تھی بہت زیادہ، حالات یکدم خراب ہو جاتے تھے، تو انہیں اپنا نہیں مسلمانوں کی فکر ہوتی تھی کہ یہ بہت پریشان ہو جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ واپس پھر جائے۔ دوسرا پیغام اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا ہے کہ ہماری قدرت اور علم کا اعلان کرے کہ ساری قدرتوں کا مالک اور غیب کا اور نفع و ضرر کا مختار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تیسرا پیغام یہ دیا ہے کہ ہم سے مدد لینا اور نصرت لینا وہ غیر کو چھوڑنا پڑے گا، ہر طرح کا شرک اور کفر اور ہماری مرضی کے خلاف سارے کام چھوڑنے پڑیں گے، عبادت کرنی پڑے گی۔ اس لیے ایک آیت اخیر میں ایسی آئی کہ نماز میں سجدہ کرنا پڑتا ہے کہ خدایا ہم تو سر بسجود ہو رہے ہیں، ہم تو اپنی بندگی اور عجز کا اعتراف عملاً کر رہے ہیں کہ جو سر آپ نے دیا ہے وہ آپ کے سامنے زمین پہ رکھا جا رہا ہے، اور تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے ہمارے جسم کا ایک بال بھی پیدا کیا ہو، ایک ناخن بھی بنایا ہو، ایک حصے کی روح کا بھی اس کو تصرف کا حق ہو، تو تیرے علاوہ نہ کسی کی ہم عبادت کر سکتے ہیں اور نہ کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ سورت اعراف جب مکمل ہو گئی، اس سورت کی 2 حیثیتیں ہیں، میں نے آج طلبہ کو تفصیل سے بتایا۔ اصل میں تسلی پھر 2 طریقوں سے ہے، ایک تو یہ کہ جو لوگ مان چکے ہیں ان کو انعام مل جائے، اور جو اخیر تک ضد کرتے رہیں ان کو سزا مل جائے۔ سزا کے 2 طریقے ہیں، ایک تکویری ہے کہ شیطان کو ملعون کر دیا، قوم نوح کو غرق کر دیا،
عادی اور سمودی نیست و نابود ہو گئے، مدین والے اور قوم لوط برباد ہو گئی۔ اور اے پیغمبر، فرعون کا حشر بھی آپ نے دیکھا کہ اس مردار کی لاش بحر احمر کے کنارے پہ پڑی ہوئی تھی اور بنی اسرائیل اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ تو منکر قانون مکافات عمل تھا، لے دیکھ تیرا عرصہ محشر بھی یہی ہے۔ اور اے پیغمبر، اس طرح آپ کے مخالفین، ان کا بھی حشر خراب ہوگا، جنہوں نے اتنے بڑے دلائل، واضح کتاب، آپ جیسے مقدس ہستی کی صداقت اور عدالت دیکھ کر انسان کی قدروں میں اس کا سپاس بجا نہیں لائے، ان کو بھی میں چھوڑوں گا نہیں۔ ایک سزا تکوینی ہے جیسے ان لوگوں کو دے دی گئی، اور ایک سزا تشریعی ہے۔ تشریعی سزا کا مطلب یہ کہ آپ کو تیار کر دوں گا، آپ کے ماننے والوں کو صلاحیت دے دوں گا، اور ایک دن ان سے جنگ لڑ کے ان کو تمہارے سامنے میدان میں لٹا دوں گا۔ چنانچہ اس صورت سے متعلق صورت انفال ہے، جس کی ایک آیت قاری صاحب نے تلاوت کی سجدے کے بعد، اور اس میں پھر جنگ کی تیاری ہے کہ جنگ کیسے ہوتی ہے اور جنگ کے اسباب کیا ہے اور جنگ کے بعد کیا ہوگا۔ 3 مرحلے ہوتے ہیں جنگ کے، وہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ باقی زکوٰۃ کی تفصیل انشاءاللہ کل جمعے میں عرض کروں گا۔ جو باتیں رہ گئی ہے وہ پھر تراویح کے بعد سورت کے خلاصے کے بعد بتاؤں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ خدایا ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول فرما، اور یا اللہ جو مسلمان تراویح پڑھ رہے ہیں، تلاوت سن رہے ہیں، اللہ ان کو عمر بھر کے لیے قرآن پر عامل اور قرآن کے عالم بنا۔ خدا ان کے گھروں میں دین اور دین کی انوار و برکات پیدا فرما، ان کی اولاد و نسل و نسب میں صلحاء و موحدین اور آپ کے پیغمبر کی سنت کے متبعین پیدا فرما، اور ان کے ذریعے معاشرے سے شرک اور بدعت کے اندھیرے اجالے میں تبدیل فرما۔ خدایا ہماری دعا قبول فرما، مسلمانوں کا درد و غم دور فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کے رمضان شریف، تراویح، تلاوت، صدقات اور خیرات اور تعاون الی الدین قبول فرما۔ افغانستان کے مسلمانوں کی پریشانی دور فرما، اور طالبان کے حال پر خدایا فضل فرما، اور یا اللہ ان کو استقامت نصیب فرما، اور ان کو باطل کے مقابلے میں صفر نہ فرما، اور یا اللہ ان کو مٹی اور خاک نہ بنا، اور یا اللہ ان کو آنے والوں کے لیے عزت و افتخار، فتح و نصرت کا نمونہ بنا۔ اور خدایا امریکہ اور برطانیہ نے اور ان کے اتحادیوں نے جتنا ظلم کیا ہے، خدایا آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ خواہ کا بہانہ بنا کے ایک اسلامی عمارت کو تس نس کیا، وہاں کی عورتیں عزت والی بے پردہ ہو کی گلیوں میں پھر رہی ہے، وہاں کے معصوم بچوں کی لاشیں جگہ جگہ پڑی ہے، داڑھی اور پگڑیوں سمیت طالبان راستوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ خدایا آپ اس حال پر امریکہ کی گرفت فرما، اور اپنا قہر اور غصہ اس کو دکھا، اور اس کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹا، اور اس کے جراثیم اور نالائکی سے قوم مسلم اور پوری انسانیت محفوظ فرما۔ اور خدایا پاکستان کا جو حشر ہونے والا ہے، خیر فرما، عافیت فرما، اور اس نے جو غلط طریقے سے ساتھ دیا ہے اور اس کے سزا اور عذاب آنے والا ہے، یا اللہ اس ملک و ملت کو محفوظ فرما، اور ان شیطانوں کو سزا دے جنہوں نے شیطانی کیے، پوری قوم کو معاف فرما، اور پوری قوم نے جذبے سے، ایمان کی صلاحیتوں سے افغانستان کا ہر طرح تعاون کیا، دعائیں مانگی، امداد کی، ان کے لیے روتے رہے اور آج تک پریشان ہیں۔ خداوند تعالیٰ یہ مدد قبول فرما، یہ نصرت قبول فرما، یہ دعا قبول فرما۔ اللہ ہمارا ان سے نسب اور نسل کا رشتہ نہیں، دین اسلام کا رشتہ ہے، اور دین اسلام آپ کا منتخب دین ہے۔ یا اللہ اپنے دین کی حفاظت فرما، اور دین پر غیرت کرنے والوں کی حفاظت فرما، اور ان کی بھرپور مدد و نصرت فرما۔ امریکہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے جو حکومت وہاں بنی ہے، یا اللہ اس کو تس نس فرما، یا اللہ اس کو ذلیل و خوار فرما، اور اس نے جس بربریت، ہلاکو اور چنگیز خان کا نمونہ پیش کیا ہے، تو خدا اس قہر و غضب سے اس کو دوچار فرما۔ اور وہاں کے جو علماء ہیں، صلحاء ہیں، طلباء ہیں، نیک لوگ ہیں جو یہ فساد نہیں چاہتے، ان کی حفاظت فرما۔ نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے مزید قیمتی بیانات، علم حدیث اور تفسیر کی باتیں سننے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں،
بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نیا بیان آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔